2 साल पहले मैंने पुलिस लाइन में एक कलाम पढ़ा था, हर जमाना मेरे हुसैन का। रात का वक्त था, लाइट गई हुई थी, काफी सारे पुलिस वाले बैठे हुए। यकीन करें इस तरह लग रहा था जैसे जमीन हिल रही है। शुरू किया तो हो क्या वो मंजर बना, मुझे आज भी नहीं भूल रहा। मुहर्रम उल हराम के मुकद्दस दिन ही थे। हम नहीं घबराते, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहता हूँ ये ड्यूटी इबादत समझ के करते हैं। कभी डर नहीं लगा? डर तो कभी लगा ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात भी करता हूँ और पूरे अपने खूबसूरत डिपार्टमेंट की बात भी करता हूँ। मेरा पूरा महकमा अल्हम्दुलिल्लाह इन दहशतगर्दों से, चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, मुल्क दुश्मनों से बिल्कुल नहीं डरता। वो हमसे डरते हैं, हम इनका डट कर मुकाबला करते हैं। अल्लाह इस तरह बाजू खोल के मौत के लिए खड़े होते हैं, इस तरह बाजू खुले होते हैं कि ये जो मुल्क में अमन है, सलामती है, सुकून है, ये इदारों की वजह से ही है। बॉर्डर पे हमारी पाक फौज हिफाजत फरमा रही है। और आपने देखा है कि साल पहले अल्लाह पाक ने किस तरह नुसरत, फतह, कामयाबी, कामरानी से हमें हमकनार फरमाया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में उनका बोलबाला है। ट्रम्प भी कहता है फील्ड मार्शल इज माय फेवरेट। असल में ये आसिम मुनीर का चर्चा नहीं है, फील्ड मार्शल के हाथ में अल्लाह ने भाग दौड़ दिया, ये अल्लाह ने दी है। जो दुनिया के फैसले करते थे, सुपर पावर थे दुनिया के, आज उनके फैसले कौन कर रहा है? चूंकि मुहर्रम उल हराम का मुकद्दस महीना है तो मैं उस हवाले से भी हाज़िरी पेश करना चाहता हूँ अगर इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई पूछे ये दौर किसका है तो तुम बताना, ये तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और मैं कहता हूँ कि हुसैन ने पानी तो मांगा ही नहीं था, ना हुसैन को पानी की प्यास थी, पानी को हुसैन की प्यास थी। पानी बार बार कहता था या अल्लाह मैं तेरे प्यारे नबी के नवासे को होंठों को छूना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुतीब खालिद और आज हमारे साथ एक बहुत ही मुनफरिद शख्सियत मौजूद है। ताल्लुक़ तो इनका पंजाब पुलिस से है लेकिन पढ़ते ये नात हैं। बहुत ही माशाल्लाह प्यारी आवाज़ है और आज हमने बहुत मुश्किल से इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। टाइम इनके पास बिल्कुल भी नहीं होता, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं जी ASI नासिर मदनी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया। जवान पाकिस्तान के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे मदऊ किया। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि पंजाब पुलिस और नात ख़्वानी ये साथ साथ कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब पुलिस चूँकि मेरी ड्यूटी है, अल्लाह पाक वहाँ से मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमाते हैं, तो नात ख़्वानी मेरा शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस में और भी बहुत सारे नात ख़्वान हैं, गुलूकार हैं, इंजीनियर हैं, उस्ताद हैं, हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जी जी बिल्कुल। पंजाब पुलिस बड़ा मुस्तनिद और बेहतरीन इदारा है, तो ये हैरानगी की बात नहीं है। पंजाब पुलिस में आपको हर किस्म का बंदा। हाँ जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है, लेकिन यह है कि वर्दी में नात पढ़ने वाले जो हैं ना, मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। आप शायद पहले जो है ना वो बंदे हैं नात ख़्वां हैं जो मैंने वर्दी में जिनको नात पढ़ते हुए देखा, तो ये थोड़ा सा जो मुनफरिद है मैं समझता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसी वजह से कहते हैं कि पंजाब पुलिस का जो सॉफ्ट इमेज है वो लोगों की नज़रों में उजागर हो, जो दूरियाँ हैं अवाम के और पुलिस के दरमियान, ताकि वो करीब हों, पुलिस से मोहब्बत करने लगे लोग। इस वजह से यूनिफॉर्म में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि नात ख़्वानी का शौक़ आपको कब जो है ना आपने महसूस किया कि आप जो है वो इस तरफ आना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बचपन से ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़ रहा हूँ, आपकी सिफ़त व सना बयान कर रहा हूँ। माशाल्लाह। कुरान मजीद अपने उस्तादों से, जब सूफ़ी इखलाक अहमद रिज़वी साहब आपसे बचपन में 3, 4, 5 साल की उम्र में शुरू किया, तब से अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह नात ख़्वानी भी कर रहा हूँ बचपन से। पहली पब्लिक परफॉर्मेंस आपको याद है आपने कहाँ दी थी और कौन सी नात पढ़ी थी उसमें, और लोगों का क्या रद्द अमल था? भाई मैं छोटा ही था, बहुत छोटा था, 5-6 साल का होऊंगा। सबसे नात शरीफ पढ़ रहा हूँ तो मैं नात पढ़ता था। हंजुआं दे हार फुल्लां दे मैं गजरे बना लवां, हंजुआं दे हार फुल्लां दे
میں گجرے بنا لواں میں بھی رسول پاک دی محفل سجا لواں میں بھی رسول پاک دی محفل سجا لواں روزے دے گرد گھم دیا سوہنے کبوترا دل چاوندا ہے میں تینوں بیلی بنا لواں دل چاوندا ہے میں تینوں بیلی بنا لواں اے موت ٹھہر جا تو ذرا اور ٹھہر جا ایک بار میں تے مدینے نو جا لواں ایک بار میں پھر مدینے نو جا لواں. الحمدللہ اب بھی مجھے یاد ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اگر آپ نے یہ نعت پڑھی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو سامعین ہیں وہ تو جھوم گئے ہوں گے. آج کل لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے نا جی جو نعت کا اثر رنگ ہے وہ سننے والے بہت لوگ کم رہ گئے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. میری بات تھوڑی سخت ہے. جی جی بجا فرما رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو نعت سننے والے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی فوت ہونے والے ہیں. عاشق رسول تھے جو مطلب ہم دیکھتے تھے بچپن میں کہ ہر جمعے کو جو ہے نا ہمارے محلے میں ایک محفل جو ہے نا وہ منعقد ہوتی تھی اور علاقے کے بہت مشہور بلکہ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں جو ہیں وہ تشریف لاتے تھے. تو اب تو وہ جو ہے نا بہت کم دیکھنے کو رنگ جو ہے نا اصل میں نعت شریف اب بھی باقی ہے اور بڑے زور و شور سے اور دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن وہ جو رنگ تھا نعت شریف کا وہ اس وقت کا رنگ تھا. آج کا جو رنگ ہے وہ ہو رہا ہے آج کا رنگ ہو رہا ہے. آج کے حساب سے جیسے جدت آئی ہے سائنس نے ترقی کی ہے اسی طرح نعت نے بھی تھوڑی سی شکل بدل لی ہے. یہ کہہ لیں کہ ذرا آن لائن چلی گئی ہے. جی جی آج کل لوگوں کا یہ ہے کہ ذرا ویوز آ جائیں ذرا اس میں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ نعت خوانی میں جو سب سے جو اہم چیز ہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ وہ آواز ہے, وہ لہجہ ہے, یا وہ پڑھنے والے کا جو کہتے ہیں کہ عشق رسول ہے وہ ہے؟ یہ کیا چیز جو ہے نعت خوان میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ دل ہے. ٹھیک ہے, پڑھنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی. اس میں سر لے تال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نعت دل سے پڑھیں. میں ایک جملے میں مکمل کر دیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, کہ نعت کہتے کس کو ہیں. او نا مکھڑا او نا مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے. او نا مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویکھ دے. میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے. میرے آقا جے ویکھن تے دل ویکھ دے. ماڑے آندا جی ہاں ماڑے آندا پرونا جے میرا نبی جی. ماڑے آندا پرونا جے ساڈا نبی. کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے. کوجیاں سینے لایا سرکار نے. شکلاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے. اللہ اور اس کا رسول صرف دل دیکھتے ہیں, بے شک نہ شکل دیکھتے ہیں, نہ صورت دیکھتے ہیں اور نہ آواز دیکھتے ہیں. آپ کی آواز جیسی بھی ہے دل میں کیا ہے وہ دل میں کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے. بات تو صحیح ہے. یونیفارم میں نعت پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی الحمدللہ یونیفارم میں نعت پڑھنے کا میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ لوگ جو ہے پولیس سے اوائڈ کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں مناتے ہیں. جی
تو میں نے وہ جو میڈیا ٹرائل ہے پولیس کا اس کو دور کرنے کے لیے، عوام کو پولیس کے قریب لانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے خادم ہیں، ہم صرف ڈیوٹی نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول، اس کی آل اور اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم آپ میں سے ہی ہیں، ہم کو منفرد نہیں ہیں، آپ کے خادم ہیں. اور صرف فقط یہی مقصد ہے کہ میری پنجاب پولیس کا سافٹ امیج جو ہے وہ اجاگر ہو، لوگ قریب آئیں، محبت کرنے لگیں، اور یہ ہے بھی. اچھا، اسی سے یہ ایک ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ چاہتے ہیں یونیفارم میں پڑھنے، آپ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو پنجاب پولیس کے اور عوام ایک جو امیج بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکے. تو آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیس اور عوام کے درمیان جو یہ خلا ہے یہ کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، آج موجودہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس عبد الکریم صاحب ہیں، جی، انتہائی سلجھے ہوئے جی، اور کمپیٹنٹ افسر ہیں. بے شک. آپ بھی بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں. آپ سے پہلے جو کام ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے کیا ہے، آپ نے بڑا خوبصورت کام کیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، اب پولیس کا ڈر، یعنی ڈر تو اس کو ہو نا جو جرم کرے، بے شک، جو مجرم ہو، اس کو ہی ہونا چاہیے. عام بندے کو تو پولیس کا ڈر نہیں نہ ہونا چاہیے. جی، عام بندہ تو وہ چاہتا ہے کہ پولیس میری دوست ہو، اور ہم الحمدللہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں. نئے نویلے جو شادی شدہ جوڑے ہیں وہ تھانوں کا وزٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ تصاویر بنوا رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو سٹرکچر چینج کر دیا ہے، کمانڈر جو آ رہے ہیں انہوں نے سٹرکچر چینج کر دیا ہے پولیس کا، تھانوں کا. یعنی کہ پہلے جو عوام کا ایک رجحان تھا، جو وہ کہتے تھے یار چھوڑو کیا کرنا تھانے جا کے، تو اب یہ ہے کہ وہ ان میں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ تبدیلی آ رہی ہے. وہ آ رہے ہیں تھانوں میں اپنی شکایات کو یا جو بھی معاملات ہیں ان کو تھانے تک وہ لے کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ پہلے بھی پولیس کو ہی اپنا جو ہے وہ مسیحا کہہ سکتے ہیں، جرائم کے خلاف، بے شک، دشمنوں کے خلاف. جی، ٹھیک ہے، ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں، راہزنوں اور منشیات فروشوں کے خلاف ہمیشہ جو لوگ ہیں وہ پولیس کو مسیحا ہی سمجھتے ہیں. بالکل. اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے بھی پولیس کام کرتی تھی، لیکن جو حالیہ کچھ سالوں سے کام ہو رہا ہے وہ انتہائی خوبصورت کام ہو رہا ہے. یہ صرف پیارے بھائی میڈیا ٹرائل ہے. جی، جی، پولیس میری بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت ادارہ ہے. آج بھی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ پولیس کے پاس ہی آتا ہے، جی، اور پولیس اس کا الحمدللہ مداوع بھی کرتی ہے. یہی میں یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے آنے سے کتنا جو پولیس کے اندر جو ایک جو آپ کہہ لیں کہ جو عوام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جو ایک جو ہم گیپ دیکھتے تھے کہ ایک جو امیج ہے پولیس کا وہ پرائیویٹ میں کچھ ہے، پبلک میں کچھ ہے. اب تو یہ ہے کہ ذرا کچھ ہو تو ویڈیو بن جاتی ہے، فوراً سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو اس میں کیا جو پولیس کے اندر بھی کوئی ایسا جو ہے جو ملازم ہے، پولیس ملازم، ان کے اندر بھی کوئی ایسا کوئی خوف ہے اس چیز کا، یا یہ ایک انٹرنل ایک ریفارم ہے جو اب جو مطلب اوپر کے جو افسران ہیں ان کی طرف سے وہ یہ چیز جو ہے وہ میک شور کی گئی ہے کہ اب جو ہے وہ ایسے ہی کیا جائے؟ پیارے بھائی بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے اور بڑا زبردست سوال ہے. ہر شخص کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس ایک جامعہ ادارہ ہے. ٹھیک ہے، پولیس کے اندر سزا اور جزا کا مکمل بہترین نظام ہے. اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اپریسیشن ملے گی، افسران سراہتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور اگر آپ برا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے سزا بھی بہت ضروری ہے. افسران سزا دیتے ہیں جس قسم کا اس بندے نے ڈسپلن کے خلاف ورزی کی ہو، اس حساب سے ہمیشہ پولیس افسران جو ہے وہ سزا بھی دیتے ہیں. مثلا آپ کوئی خلاف ڈسپلن کام کرتے ہیں، ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے یا کوئی شکایت لے کے جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو افسران فوری اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر اچھا کام کریں تو پولیس آپ کو اپریشیٹ کرے گی. اگر ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ دھبا بنیں گے تو پولیس آپ کو فوری سزا دے گی. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اگر لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو افسران اس کو برخاست کر دیتے ہیں، نوکری سے ڈسمس کر دیتے ہیں. اچھا کام کرتے ہیں تو اس پہ انعام ملتا ہے. صحیح.
اچھا یہ بتائیں کہ نعت خوانی کی وجہ سے آپ کو ڈپارٹمنٹ میں کیسے رویے کا سامنا ہے انٹرنلی؟ الحمدللہ جی، میں نے پہلے عرض کیا ہے میرا محکمہ بڑا خوبصورت باوقار ہے. مجھے ہمیشہ حضور کی نعت پڑھنے کی وجہ سے محکمے میں رسپیکٹ ملی ہے، آنر ملی ہے. افسران بڑی محبت کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو کچھ دن قبل کا واقعہ سناتا ہوں. میرے ڈی آئی جی محبوب اسلم للہ صاحب، شاید آپ جانتے ہوں، جو 300 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. بالکل بالکل. 2 بار انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ مدعو کیا ہے صرف حضور کی نعت سننے کے لیے. ماشاءاللہ. اور ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کے اندر بٹھا کے خوبصورت کھانے کا بندوبست کر کے اور خود پیش کر رہے ہیں، بیٹا یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. اور آپ کی اہلیہ صوفیہ وڈائی صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ناصر یہ کھاؤ بیٹا، یہ کھاؤ بیٹا، یہ کھاؤ. تو یہ افسران کی محبت ہی ہے، یہ اپریسیشن ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی باقی تمام افسران، یعنی کہ یہ آپ کو بدولت حضور کی نعت رسائی ملی. اور ایک اور بات بتا دوں، میں پولیس ٹریننگ سینٹر چونگ میں ڈیوٹی سرو کرتا رہا ہوں. انسپیکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب یا دیگر افسران اگر کسی تقریب میں آتے تھے تو الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ میں تلاوت اور نعت خوانی جو ہے اللہ نے میرے حصے میں لکھی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. اچھا، نعت خوانی سے متعلق میرا ایک سوال ہے کہ آج کے دور میں کیا سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کس طرف جا رہی ہے؟ جو آج سے 20 سال قبل آپ دیکھیں تو نعت خوانی کا ایک جو امیج تھا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. وہ مطلب گلی گلی گھر گھر محلے میں ایک مساجد میں نعتیہ محافل جو ہیں وہ منعقد کی جاتی تھی جس میں بچے بڑے سب جوش و خروش سے جاتے تھے. اب وہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جو ہے نعت خوانی؟ اصل میں کوئی بھی چیز جب عام ہوتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا. جی جی بالکل. اب ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نعت خواں موجود ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت کم لوگ نعت شریف پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، کم لوگ نعت شریف پڑھتے تھے اور اس لیے نعت خوانوں کی عزت توقیر آج سے زیادہ تھی. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آج نہیں ہے، آج بھی بڑی عزت ہے. ایک تھوڑی سی کہہ لیں کہ قلت تھی نعت خوانوں کی اس دور میں. ہاں، پڑھنے والے اچھا پڑھنے والے کم تھے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ وقت جو تھا اس وقت بڑی عقیدت و احترام اور محبت سے نعت پڑھی جاتی تھی. نظریں جھکا کے پڑھی جاتی تھی اور نظریں جھکا کے ہی سنی جاتی تھی. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس دور میں مطلب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، موبائلز بھی اس طرح سے عام نہیں تھے، باقی سی ڈی کیسٹ وغیرہ وہ بھی کم ہوا کرتی تھی. تو چونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا، آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نعت کا نام لکھیں گے نعت خواں کا، آپ کے پاس درجنوں نعتیں جو ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت سی ڈی اور کیسٹیں لے کے لوگ نعت سنتے تھے، تھوڑا سا مشکل تھا. ٹھیک ہے، اس لیے محفل ہوتی تھی تو وہاں پہ پورا علاقہ آ جاتا تھا. اور آج تو ہر شے آپ کی دسترس میں ہے. اور آج کی نعت خوانی کے بارے میں چونکہ زندگی کے ہر شعبہ میں تبدیلی آئی ہے. آپ ہی دیکھ لیں اس دور کے لباس اور آج کے دور کے لباس، کھانے، رہائش، آب و ہوا، نقل و حمل، سواری، ہر چیز میں جدت آئی ہے. سب کچھ تقریباً یکسر بدل گیا ہے. میں تو نعت خوانی میں بھی جدت آ گئی ہے اور لوگ اب جو نعت سنتے ہیں وہ نعت میں گانے کا مزہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے، کافی ضروری بات آپ نے جو ہے اہم بات کی ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ نعت میں ہی جو ہے نا وہ گانے کا مزہ لے لیتے ہیں. نعتیں اس طرح ریکارڈ ہوتی ہیں، پورے لگاتے ہیں اور تال بھی اور ساتھ جو ہے نا. جی مطلب یہ آپ نے فرمایا تھا کہ نعت خوانی میں یہ چیز جو ہے وہ مطلب نہ سر دیکھا جاتا ہے نہ تال دیکھی جاتی ہے. پڑھنے والے اور سننے والے کے دل میں جو عشق رسول ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ دیکھی جاتی ہے. اللہ وہ دیکھتا ہے. جی بے شک. لیکن آج کے دور میں وہ ویسے نعت خواں جو ہیں وہ نایاب ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. آج تو لوگ اس کو سنتے ہیں جس کو سن کے ناچنے کو دل کرے. یعنی اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور اٹھ کے لوگ دھمال ڈالنا شروع کر دیں، ناچنے لگیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نعت خواں کامیاب ہے. اس طرف بھی میں آؤں گا کہ مطلب اکثر ویڈیوز نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ نعت خواں پڑھ رہا ہے جی، ان کا منگتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ویلیں دی جا رہی ہیں جی، 5-5 ہزار کے نوٹ جو ہے نا وہ نال نوٹ بھی پڑھی جا رہے ہیں تے نال ایک وہ ہاتھ جڑا نا مائک تے. تو اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ کیا بھائی گزارش یہ ہے کہ
पैसा जो है इंसान की ज़रूरत है, बेशक वो तो ज़रूरत है। ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं पैसे, तो आपने देखा नहीं कि ये जो मैं किसी वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, ठीक है, आप देखते हैं कि लोग मुजरा हो रहा है और ख़वातीन पे लोग इस तरह हाँ जी, 1000 के 500 वाले नोट निछावर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह कोई और फंक्शन हो, हमारे शादी के बारात में लोग लुटा रहे होते हैं, तो उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं होता। ये तो अपनी किसी की अकीदत है, अगर कोई खुद दे रहा है। हाँ, अगर मैं कहूँ जी मुझे पैसे दें, मुझ पे लुटाएं, हाँ ये तो चीज़ में फिर तो बात है ना। ये चीज़ मैं शामिल करना चाहूँगा साथ के वो कुछ जो नात ख्वाह हैं, बड़े मशहूर नात ख्वाह हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का, उनकी डिमांड से बाकायदा कि जी हमें इस एयरलाइन का टिकट चाहिए, ये होटल चाहिए हमें, ठीक है, पिक एंड ड्रॉप चाहिए, ये इतना हम चार्ज करेंगे, और वेलें होंगी तो इतने, नहीं होंगी तो इतने। पहली बात तो ये है कि आप जो वेलों का कर रहे हैं जी, ये खूबसूरत अल्फाज नहीं है, वो वेलें नहीं होती, वो न्याज होती है। जी, नजराना, लोग अकीदत से नजराना पेश करते हैं, वेले मरासी लेते हैं। जी जी, मैं वही नात खां जो है वो नजर न्याज लेते हैं। मैं तस्हीह करूँगा कि उसमें वो जो नजराना जो है वो कहा जाता है, तो कि वो जो है वो अगर होगा तो कितने लोग हैं, कितने लोगों की महफिल है, यानी कि मेरी अर्ज़ सुन लें, जो लोग ऐसे नात खानों को बुलाते हैं ना, वो नात खानी नहीं करवाते, अपनी तशहीर करवाते हैं, अपनी मशहूरी करवाते हैं। इसमें नात खानों का कसूर ना गिने प्यारे भाई। आप मुझे बुला ले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अपने महकमे की नेक नामी के लिए बगैर पैसों के पढ़ता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बगैर पैसों के, बगैर लालच के कोई बंदा अगर मुझे बुलाना चाहता है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था, माशाल्लाह इनकी नात सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी माशाल्लाह पुर असर आवाज़ है इनकी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक अगर किसी माड़े ने जड़ा है ना वो अपना नात खानी दा जज्बा करना है तो की ओनू तुसी जड़ा सर जी, पहलो मेरा पहला सवाल मुकम्मल हो लेने दें। पहली बात तो ये है कि जो लोग नामवर नात खानों को बुलाते हैं, पैसे देते हैं, वो अपनी जेब से पैसे देते हैं। बेशक बेशक, कोई और तो नहीं देता। ऐसे ही अगर वो पैसे दे रहे हैं नात खानों को, तो हमें कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो 50-50 हज़ार फेंके, वो लाख फेंके। दूसरी बात है, अगर आप उनके खिलाफ हैं, आप महफिल करवाना चाहते हैं लाहौर में, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाहौर पुलिस में ड्यूटी करता हूँ। लाहौर में अगर कोई बंदा महफिल मिलाद करवाना चाहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के उसके पास जाकर पढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर वो बहुत माड़ा है, मुझे लगता है वो माड़ा है, तो जितनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, मैं उसके लंगर में भी हिस्सा डाल दूंगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे अगर कोई शहर से बाहर बुलाता है जी, तो वो मेरी सवारी का बंदोबस्त करेगा, जी, ठीक है। जो मेरे सफरी अखराजात हैं वो अदा करेगा, पिक एंड ड्रॉप दे दे तो। और मत, मेरी ये आवाज़ दूर तक जा रही है, बहुत बड़ा चैनल है, मत को नात खानों को बुरा कहे यार के पैसे लेते हैं। आप ना दें पैसे भाई, आप फ्री वाले बुला लें, इमाम मस्जिद को बुलाएं जी, ठीक है, अपने इलाके के खतीब को बुलाएं। पेट सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो जिसका ये ज़रिया मुआश, अब एक इमाम मस्जिद है, उसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ानी है, ठीक है, उसका एक मुआवजा जो है वो हुकूमत की तरफ से भी तय है, कुछ लोग मस्जिद की तरफ से भी दे देते हैं। तो वो उसमें यह है कि वो तो देखें, वो तो हक़ है, ठीक है, वो तो अगर आप किसी का टाइम लेते हैं तो उसके एवज़ आपको कुछ ना कुछ जो है ना उस शख्स को देना चाहिए। तो जितना आपकी इस्तात है आप उसके मुताबिक जो है वो बुलाएं। जी जी, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे अर्ज़ करने का यही मकसद था कि जो लोग नामवर नात खानों को, खुतबा को बुलाते हैं, पैसे भी तो वही देते हैं। जी जी, ऐसे ही। आपसे कभी किसी ने कहा जी पैसे दें, हमें पैसे दें, हाँ, तो वो उन्हें पैसे दे रहा है, तो हमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। और फिर एक और बात का इजाफा कर दूंगा, आप कहेंगे नात खान है तो नात खानों को अहमियत में बोल रहा है भाई। हर नात खान जो है उसने 5-5, 7-7 बंदे हैं साथ हैं उसके, हाँ जी, स्टाफ में रखे हुए हैं, स्टाफ में गाड़ियां हैं, दीगर अखराजात हैं, ठीक है। अल्लाह ने उनकी रोटी जो है वो नात खाने में लिखी हुई है। ज़ाहिर है वो तो देखिए, वो तो ज़रिया मुआश है, हम उसको उसमें, हाँ ये हम कह सकते हैं कि उसमें कोई जो है ना वो थोड़ा सा हमारे लिहाज से हो सकता है कि हमें लगता है कि उसमें खुलूस की कमी, लेकिन हम किसी के दिल नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियात,
عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس پہ ہمیں نہ شک کرنا چاہیے اور نہ میرا خیال ہے یہ مناسب ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کا فیل ہے، وہ اس نے اس کا جواب دینا، آپ نے اپنے فیل کا جواب دینا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ وجہ شہرت کون سا کلام آپ کا جو ہے وہ بنا ہے؟ الحمدللہ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا خاص فضل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ عنایت ہے. میں جو بھی پڑھتا ہوں وہ فیم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا جس سوشل میڈیا نے میرا جو بھی کلام لگایا ہے وہ فیم ہوا ہے، لیکن میری جو وجہ شہرت ہے جی وہ بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے پڑھا تھا مذاکرات شو میں. اچھا وہ وائرل ہوا. اس کے بعد الحمدللہ پہ در پہ ٹی وی چینلز، یوٹیوبر، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہ اللہ نے مہربانی فرمائی. تو اگر کچھ چند اشعار اس کے آپ ہمیں عنایت کر دیں. بھائی میری نا ایک ترتیب ہے پیارے بھائی، میں پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہوں جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، پوری کائنات کو رزق دیتا ہے. پہلے اللہ، پھر اللہ کا نبی، پھر نبی کی اولاد اور اصحاب، پھر جو کلام ہیں دوسرے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم یہ سنیں گے آپ سے. جی یہ آخر میں انشاءاللہ پیش کروں گا. میں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں ہم تو ڈر جاتے ہیں، جو سیدھی سی بات ہے. جب بھی محرم آتے ہیں نا، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے جب سے یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں وہ شروع ہوئے ہیں، پھر شیعہ سنی فسادات، تو ہم لوگ نا کتراتے ہیں. خاص کر کے جو 9ویں 10ویں ہوتی ہے نا، اس کو تو ہم نہیں نکلتے گھروں سے، سیدھی سی بات ہے. تو آپ تو مطلب ایسے محکمے میں ہیں، پھر اتنی اچھی بڑی پوسٹ پہ ہیں، تو ڈر نہیں لگتا آپ کو ایسی مجلسوں میں جاتے ہوئے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ڈیوٹی، آپ کے بغیر تو وہ سیکیورٹی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی تو یقین کریں کہ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ملک و قوم کی خدمت کروں گا، دل میں یہ تھا. اور اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا. آپ کو ڈر لگتا ہے نا؟ جی جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں کوئی سنی شیعہ وابی دیوبندی فسادات نہیں ہیں. ہر شخص ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت کرتا ہے. وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، پاکستان کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہے. یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں. وہ ایک شعر بھی ہے، پتہ نہیں مجھے کس کا، ذرا بیدار ہو لیں دے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو حسین پاک سے ہر شخص والہانہ محبت فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لڑائی ہے یہ ہماری نہیں ہے. یہ اغیار جو ہمارے دشمن ہیں، اللہ پاک ان کے ارادوں کو نیست و نبود فرمائے، انہیں تباہ و برباد فرمائے. یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں لڑانے کے لیے. وہ انہی موقعوں کی تلاش. جی ہم سنی ہیں، شیعہ ہیں، وابی ہیں، دیوبندی ہیں، کوئی بھی ہیں، سارے مکتبہ فکر بڑی عزت احترام والے ہیں، اور سارے ہی حضرت سیدنا امام حسین سے والہانہ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. یہ صرف اغیار کی لگائی ہوئی آگ ہے. اور میں خدارہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، پولیس کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے التماس کروں گا کہ محرم الحرام کا خوبصورت اور مقدس مہینہ ہے، ان فرقوں سے بچیں، اغیار کی باتوں میں نہ آئیں. دشمن تو چاہتے ہی ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. ٹھیک ہے، عقیدت سے، محبت سے، احترام سے اس مہینے کو منائیں. اور شہدائے کرب و بلا کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام جو ہے ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے. جیسا کہ آج سے 1450 سال پہلے تھا اسی شکل میں موجود ہے. تو لہذا التماس ہے کہ مہربانی فرمائیں، خدارہ خدارہ خدارہ، یہ اغیار کی باتوں میں نہ آئیں، دشمنوں کی باتوں میں نہ آئیں. محبت سے رہیں، محبت کا درس دیں، محبت بانٹیں. حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے اسے عام کریں. جی. اور وہ کیا؟ برداشت، صبر، تحمل، سچائی کے ساتھ ڈٹ جانا، بدی کے آگے گردن نہ جھکانا، اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند رکھنا، چاہے اس میں تمہارا 6 ماہ کا بچہ بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے، پھر بھی کمپرومائز نہیں ہے. اچھا، مجالس میں جاتے ہیں آپ؟ جاتا ہوں، ڈیوٹی بھی ہوتی ہے. نہیں مطلب کوئی پڑھنے کا
शर्फ हासिल हुआ आपको किसी मजलिस में? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे ज़रूरी जो सवाल था वो आपने ये अकायद के हवाले से अब किया है। भाई पहली बात तो ये है कि मैं जिक्र करता हूँ हज़रत सैयदना इमाम हसन का, हुसैन का, मजालस में वो यही सुनना चाहते हैं ना? जी जी बिल्कुल। मैं देवबंद मकतबा फ़िक्र के पास भी जाता हूँ, तो अहल हदीस के पास भी। सॉरी, आप ये किस मकतबा फ़िक्र से आपका ताल्लुक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल जमात से मेरा ताल्लुक है। सही। ठीक है, मैं गुज़ारिश ये कर रहा था कि क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैंने तमाम मकतबा फ़िक्र का इज़्ज़त, एहतराम और तक़द्दुस करना है जी। मैंने मजालस में भी ड्यूटी करनी है, मैंने अहल देवबंद के साथ भी ड्यूटी करनी है, अहल सुन्नत के साथ भी करनी है। मैं मजालस में ड्यूटी के दौरान भी कई बार पढ़ चुका हूँ। जिक्र तो मैंने अली पाक का, हसन और हुसैन का ही करना है ना। देवबंद मकतबा फ़िक्र बुलाते हैं, वो चाहते हैं जी साहबा की शान पढ़ें, मैं वहाँ पे साहबा की शान पढ़ता हूँ। अहले सुन्नत जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सबकी सुनते हैं जी, वहाँ पे करता हूँ। मैं बिल्कुल इस नज़रिए पे नहीं हूँ। तो कोई ज़्यादा कोई है ऐसा, मतलब कि कोई एक जो पसंदीदा कह लें, या जहाँ ज़्यादा जाना आपको पसंद हो, या सब बराबर आप समझते हैं कि जहाँ भी बुलाए, जो भी बुलाए, आप ये नहीं देखते? नहीं, मुझे ज़्यादा माफल तो शर्फ हासिल होता है अहले सुन्नत वल जमात का। सही सही। ठीक है, तो लेकिन मैं देवबंद हज़रात और अहले तशी हज़रात के पास भी कई बार ड्यूटी पे गया हूँ, तो बाहर ही बैठ के मैं यानी इमाम बाग के बाहर ही बैठ के मैं अली का जिक्र कर लेता हूँ। उनमें लोग क्या ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं? हर मकतबा फ़िक्र का अपना अपना प्यार अपना है। जो है वो सुन्नी जो हैं ये नबी अलैहिस्सलाम से भी वालहाना मोहब्बत करते हैं, ज़्यादा नात में होगा। ठीक है। जो मकतबा फ़िक्र अहले तशय्ई हैं वो हुजूर की अहले बैत अतार से बड़ी अकीदत रखते हैं जी। और जो देवबंद अहल हदीस हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा से बड़ी अकीदत करते हैं। सारे ही मोहब्बत वाले हैं, जो सुनना चाहते हैं उनको वही सुना देते हैं मौके की मुनासबत से। सही। तो कोई आपके इस करियर में, पुलिस और नातिया करियर में, कोई ऐसा वाक़या जो आप भूल ना सके हो? कोई ऐसा मुनफरिद वाक़या कुछ ऐसा है जो आपके ज़हन पे कोई नक्श हो गया हो? भाई कई बार ऐसा होता है कि महफिल में रूहानियत आ जाती है। 2 साल पहले मैंने पुलिस लाइन में एक कलाम पढ़ा था, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। रात का वक़्त था, लाइट गई हुई थी और काफ़ी सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे। यकीन करें इस तरह लग रहा था जैसे ज़मीन हिल रही है। काफ़ी सारे पुलिस वाले थे। शुरू किया तो हो क्या वो मंज़र बना, मुझे आज भी नहीं भूल रहा। मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस दिन ही थे। तो कुछ आप अपनी तरतीब से कुछ सुनाना पसंद? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। हाँ तेरे सदके मोहम्मद बनाउण वाले आयो दे प्यार विच दुनिया सजाउण वाले आ, ओदे प्यार विच दुनिया सजाउण वाले आ। तू यूं आलाए ते सब तो तू आलाए, मौला नबी मौला अली दा भी मौला है, मौला नबी मौला अली दा भी मौला है। अपनी हस्ती नू आला, अपनी हस्ती नू आला सदाउण वालिया, ओदे प्यार विच दुनिया सजाउण वालिया। हीरे अट्टियां दे मुल विकवाना है, अबाबीलां कोलो हाथी मरवाना है। और प्यासा करबल हुसैन, प्यासा करबल हुसैन
ਆਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے میرے آقا آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ اور علی حسن اور پھر حسین فاطمہ اور علی حسن اور پھر حسین پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے یوں تو نانے بھی ہیں پیارے بھائی محرم الحرام کے حوالے سے بڑا خاص شعر ہے کہ یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر ابن ہے در کے نا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے میرے آقا جی آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کا سوال وہ اندر ہی رہ گیا تھا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم گھبراتے ہیں نامی 10ویں محرم کو ہم نہیں گھبراتے الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کبھی ڈر نہیں لگا ڈر تو کبھی لگا ہی نہیں الحمدللہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری بھابھی اور بچے وہ کچھ نہیں کہتے کہ پاپا کدھر جا رہے ہیں آپ کب آئیں گے پریشان نہیں ہوئے کبھی میں عوام کو یہی خوبصورت سوال کیا آپ نے میں پولیس والا ہوں تو میں کسی کا باپ ہوں بے شک کسی کا بھائی ہوں کے بیٹے ہیں کسی کا خاوند ہے تو جتنا آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں میری فیملی بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں بچے اور بیگم بالکل جب ایسی سینسٹیو ڈیوٹی پہ نکلتے ہیں تو وہ ڈھیر ساری دعائیں بیگم اکثر ایت الکرسی پڑھ کے پھونک مارتی ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور کہتی ہیں جی آپ ایت الکرسی پڑھیں باہر نکلیں تو ہمیں ڈر نہیں لگتا جب بھی میں اپنی بات بھی کرتا ہوں اور پورے اپنے خوبصورت ڈپارٹمنٹ کی بات بھی کرتا ہوں میرا پورا محکمہ الحمدللہ ان دہشت گردوں سے چوروں سے ڈاکوؤں سے لٹیروں سے ملک دشمنوں سے بالکل نہیں ڈرتا وہ ہم سے ڈرتے ہیں ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں سڑک پہ مجالس میں جلوسوں میں نعت خوانی کی محفلوں میں لیکن پولیس والے آپ نے دیکھا ہوگا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور کئی بار جام میں شہادت بھی نوش کی ہے پولیس والوں نے ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں پکٹیں لگی ہوتی ہیں راستوں پہ ڈیوٹی ہیں میٹل ڈیٹیکٹر ہیں ہاتھ میں کچھ خالی ہاتھ ہیں کچھ ویپن کے ساتھ ہیں اور ہم تو الحمدللہ اس طرح بازو کھول کے موت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح بازو کھلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا وقت آئے کسی
पाकिस्तानी की किसी ईमान वाले की जान बचानी हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह मौत को पहले गले लगाते हैं। हम कहते हैं जी हमसे गुजर के आगे जाना है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो मुल्क में अमन है, सलामती है, सुकून है, ये इदारों की वजह से ही है। बॉर्डर पे हमारी पाक फ़ौज हिफाजत फरमा रही है। और आपने देखा है कि साल पहले अल्लाह पाक ने किस तरह नुसरत, फतह, कामयाबी, कामरानी से हमें हमकरार फरमाया है। उस हवाले से मैं कुछ पूछना चाह रहा था। तो उसमें हमारी जो क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है, जिसको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं, और माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में उनका बोलबाला है। वो ट्रम्प भी कहता है फील्ड मार्शल इज़ माय फेवरेट पर्सन। तो उनके हवाले से क्या असल में ये आसिम मुनीर का चर्चा नहीं है, ये पाकिस्तान का चर्चा है। बेशक फील्ड मार्शल के हाथ में अल्लाह ने भाग दौड़ दी है, ये अल्लाह ने दी है और अल्लाह ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि पाकिस्तान को इस मकाम पर ले जाओ। ईमानदारी की बात है कि जो दुनिया के फैसले करते थे, सुपर पावर थे दुनिया के, आज उनके फैसले पाकिस्तान में, आज उनके फैसले कौन कर रहा है? एक हमारे एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कुछ 6-7 साल पहले या ग़ालिबन 5 साल पहले कि आई गारंटी यू इन 5 years जो है पाकिस्तानीज़ विल बी ऑन द मून, और दुनिया के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान में हो रहेंगे। उस वक्त लोगों ने इतना उनका मजाक उड़ाया और इतना हंसे उस पर। सर ये 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। ये मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम पे, इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है। आप ये बताएं कि मेरी अफवाज जो है मुल्क पाकिस्तान की, मैं सलूट पेश करता हूँ तमाम अफवाज को और ख़ुसूसन उन शहदा को जो बिनियान अल मरसूस के शहदा हैं। ठीक है, आपने देखा कि अपने से 100 गुना बड़ी ताकत को, पावर को मिनटों नहीं सैकड़ों में नेस्तो नबूद कर दिया। उनके इरादे जो हैं वो खाक में मिला दे और उनको घुटनों के बल ले है। पूरी दुनिया के तरले कर रहे थे कि रोको यार, इन्हें रोको यार, ये हमें तबाह कर देंगे, मोदी ने हाथ जोड़े, बर्बाद कर देंगे। हाथ जोड़ के तरले और मिन्नतें कर रहे थे। ठीक है, तो ये अल्लाह का फजल है। भाई सियासी पार्टियां आती जाती रहती हैं। मैं तमाम सियासी पार्टियों की, वो मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं बीइंग पुलिस अफसर सबका एहतराम करता हूँ। जो गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी पॉलिसीज होती हैं, वो इदारों को अपने तरीके से चलाते हैं। ठीक है, मैं सबका एहतराम करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। गुजारिश ये है कि किसी पार्टी के लिए अपने मुल्क का नुकसान ना करें यार, खुदा। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क है तो पार्टियां हैं, ये मुल्क है तो हमारे कैंडिडेट हैं। इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। और अल्लाह करे जी इंशाल्लाह आप मुस्तकबिल में देखेंगे, मैं भी आपकी वसात से कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे मुल्क को इतनी बुलंदियाँ, इतना अरूज अता फरमाएगा, इतना अरूज अता फरमाएगा। ये जो हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुखालिफ हैं, ये एड़ियाँ उठा के भी देखना चाहें तो हमारी चोटी को नहीं देख सकेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह बड़ी इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाएगा। अच्छा, कुछ चूँकि आपका ताल्लुक मतलब पुलिस के महकमे से है, तो कुछ बुनियादी सवालात हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ख़ासकर ख़वातीन की जो हरासगी है, हरासानी है, उससे मुतल्लिक कि आए रोज़ जो है, अब तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो वीडियोस नज़र आती हैं नाज़ेबा हरकत करते हुए मुल्ज़मान की, और मतलब और कुछ जो है ना, तो फौरी उस पर एक्शन होता है कि नहीं? एक्शन होता है, मैं बंदे पकड़े जाते हैं या नहीं? मेरा जो सवाल ये है कि वो फ़ौरन उस पर एक्शन होता है। मेरा ख्याल है विद इन 24 hours उस पर एक जो है ना वो CCD जो है ना वो एक्शन ले लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद वैसा ही एक जो है ना वो एक पैटर्न चल रहा है कि वो सेम टाइप का जो है वो जो इंसिडेंट है वो रिपीट होता है। तो उसमें आप क्या समझते हैं? हज़रत ये पूरी दुनिया में, मेरी अर्ज़ सुन लें, फाशी, उरियानी, बेहयाई पूरी दुनिया में है। ये हमारा मसला नहीं है सिर्फ। पहली बात तो ये है कि मैं गुजारिश करूँगा अपने मुल्क की बाहिम्मत, बहादुर और दलेर ख़वातीन से कि अगर आपको कोई हरासा करता है तो चुप ना बैठें, फौरी पुलिस में कंप्लेन करें। ये आपकी पुलिस है, आप ही के लिए है, आपकी खादम है, खिदमत गुजार है। ठीक है, आप पुलिस में कंप्लेन करें बहादुर बन के। इंशाल्लाह ताला पुलिस जिस तरह काम कर रही है
ٹھیک ہے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندہ اپنے انجام کو پہنچے گا. ٹھیک ہے, گھبرائیں مت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں, وہ رپورٹ نہیں کرتی, لیکن جہاں جہاں رپورٹ ہوا ہے الحمدللہ جی, پنجاب پولیس 24 گھنٹے ٹھیک ہے 7 days آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. ہم حاضر خدمت ہیں, آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ کی کمپلین جو ہے. تو اس میں کوئی انفارمیشن کیا دے سکتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ کہاں رابطہ کریں یا کوئی نمبر؟ سب سے پہلے بھائی جان 15 جو ہے نا, میری گزارش سن لیں, اگر آپ کو کوئی ہراساں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو 15 بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے, فوراً رسپونڈ کرتا ہے. آپ لوکیشن بھیجیں, آپ کو کوئی ہراساں کر رہا ہے 15 پہ کال کریں, انہیں لوکیشن بھیجیں, جی میں فلاں جگہ پہ کھڑی ہوں. 15 جو ہے وہ فوراً رسپونڈ کرتا ہے. وہ وہاں کے مقامی جو تھانہ ہے, محافظ ہیں, ڈولفن والے ہیں, پیروس کارڈ والے ہیں ٹھیک ہے, ان سے رابطہ کر کے فوری وہاں پہ بھیجیں گے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ دیکھا یہ جاتا ہے عمومی طور پہ کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے, مطلب اکثر بائک پہ چلتے ہوئے, تو وہ ویڈیو ظاہر ہے وہ فوری تو اپلوڈ نہیں ہوگی, کچھ ٹائم بعد ہوگی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. جی رپورٹ کریں, پولیس کو پہلے کریں. ویڈیو بے شک آپ نے بنا لی ایز این ایویڈنس, آپ ان کو وہ دکھا دیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیو جاتی ہے, وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے, سب اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس پہ جو ہے نا وہ محکمہ ایکشن لیتا ہے. دیکھیں محکمے نے تو ایکشن لینا جب وہ چیز رپورٹ ہوگی. اب محکمے کے کوئی جو ہے علم میں نہیں ہے, علم میں نہیں ہے تو وہ کیسے اس پہ ایکشن کرے گا. لہذا باہمت خواتین کوشش کریں کہ پولیس کے پاس جائیں اور اپنی رپورٹ کا اندراج کرائیں. انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور جو مجرم ہے اس کو قرار واقعہ سزا ملے گی, اور آپ کا بھی جو کانفیڈنس ہے اپنی پولیس میں وہ بھی بحال ہوگا انشاءاللہ. بہت زیادہ بحال ہوا ہے, اب تو پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں. اچھا, ابھی یہ ریسنٹلی کل کا واقعہ ہے کہ سرگودا میں بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا واقعہ ہوا اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ مطلب بڑھتے ہی جا رہے ہیں, ان کی کوئی جو ہے نا وہ اینڈ نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ملزمان ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, ان کو ماورائے عدالت جو ہے ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. نہیں بھائی جان ایسے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا بتا دوں کہ ادارے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو ماورائے عدالت ہو. نہیں مطلب ایسا وہی جو بندہ کو گناہ فیل کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس نے جرم کیا ہے. یہ ایک الزام ہے اس پہ نا. اگر وہ بندہ اس کو پکڑنے جائیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا. جب وہ مزاحمت کرتے ہیں, آپ کو کوئی مزاحمت کرے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچاؤ ہی کریں گے. بچاؤ تو پھر اپنے بچاؤ کے لیے پولیس بھی جو کر سکتی ہے وہ کرتی ہے. تو اس میں ان ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا جو بنیادی جو پہلو ہے وہ کیا ہے؟ بھئی یہ نوٹ کر لیں, سب سے بڑی ذمہ داری اس میں والدین کی ہوتی ہے. بے شک ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ زیادہ تربیت بچیوں کی کے فوکس کرتا ہے. باہر نہیں جانا, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں بیٹھنا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم اپنے بیٹوں پہ تربیت پہ کوئی وقت نہیں دیتے, نہ ٹائم لگاتے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹوں کی تربیت بھی بڑی ضروری ہے, انہیں بتانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ضروری ہے بچوں کی تربیت. کیونکہ بیٹوں کی تربیت, بچیاں تو مطلب وہ جو دیکھا جاتا ہے عام طور پہ کہ دیکھیں نا ہمارا ایک مشرقی جو ہے وہ معاشرہ, اس میں اسلامی معاشرہ ہے, اس میں اس طرح سے اقدار جو ہیں وہ گھریلو اقدار ہے, وہ بچیوں کا ایک جو ہے وہ پیٹرن ٹھیک ہے, ان کو اس طرح سے کوئی جو ہے نہیں دیکھا جاتا. لیکن جو بچے ہیں ان پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, نہ گھر سے ہے ٹھیک ہے اور نہ باہر سے ہے. اب یہ جو واقعہ ہے اس میں وہ ایک دکان میں جو ہے وہ ہوا ہے, تو کیا وہ جو دکان میں کوئی نہیں تھا اس وقت, مطلب جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس میں شریک تھے. مطلب یہ ایک سوچ ہے نا. تو وہ اگر ہمارے ساتھ کسی کی ایسی سوچ ہو تو ہم اس بندے کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ ایسے ناسور کو جو ہے نا وہ محکمے کے کسی جو ہے نا اگر اس کو ذہنی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو پاگل خانے میں جمع کرائیں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب ایک یہ علمی ہے کہ اس میں جو ہے وہ آس پاس کے لوگوں کو وہ کوئی جو ہے ان کو ڈر خوف نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے اپنے بچے کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. بھائی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بیٹوں کی بھی تربیت کریں, انہیں بتائیں
کہ تمہاری بھی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, اگر ان کے ساتھ یہ وہ تو تمہیں کیا لگے گا, کیا کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے. اور میں محکمہ تعلیم سے بھی التماس کروں گا کہ اس پر خصوصی توجہ دیں. بڑھتی ہوئی یہ جو معاملات ہیں اس پہ باقاعدہ ایک سلیبس ترتیب دیں, چیپٹر ہو, ایک کتاب ہو جو بچیوں کو بھی پڑھائی جائے اور بچوں کو بھی پڑھائی جائے, خاص کر کے بچوں کو پڑھائی جائے. اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ اقدام اٹھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں فرق ہوگا. اور والدین سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی بتائیں کہ تم کسی کی بہن کی طرف گھرو گے تو تمہاری بہن کی طرف کو گھرے تو کیا ہوگا. سب سے پہلے تو بچوں پہ اپنے چیک رکھیں, چیک اینڈ بیلنس کریں. بیٹوں کو رات 2-2 بجے تک چھوڑا ہوا ہے, ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. اور بچیوں کو کہتے ہیں گھر سے باہر نہ, آپ گھر سے بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے مطلب وہ رسک ہے نا. نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے, گزارش سنیں. اب بچی اگر گھر کے قریب سے کوئی چیز لینے چلی گئی ہے, ہاں ظاہر ہے اس میں تو کوئی تو نہیں ہے, قدغن تو نہیں ہے اس پہ کوئی ایسا کوئی جو ہے. لیکن یہ ہمارے بچوں کی تربیت کا بھی ذمہ داری ہے, وہ بہت بڑا فقدان ہے. اور یہ خاص کر کے اس حوالے سے جو ہے. اور میں ایک اور مجھے آ گیا آپ کے سوال کا جواب جو آپ کہہ رہے تھے CCD نے. اب یہ بتائیں کہ پولیس کی کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ جو مقابلے ہیں پولیس کے جوان افسران زخمی نہیں ہو رہے, شہادتیں نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب وہ اوپر سے آ جاتا ہے ان کو زخمی کرنے کے لیے ملزمان جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کیا کوئی نیٹ ورک ہے کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا؟ نہیں بھائی جان, یہ موبائل جو آپ کے پاس ہے یہ بہت بڑا اس کا اسباب بھی ہے, اس کے فائدے ہیں تو نقصان بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور معاشرے میں بھی ہے, لوگ جیسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, برے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو بری صحبت ہوگی, اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اچھی. میں اس لیے التماس کر رہا ہوں نا والدین سے, وہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس کریں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہاں اٹھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کہاں پیتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کب آتے ہیں. یہ ہر والدہ نے اپنی ذمہ داری. اب یہ بتائیں, ایک بچہ پتنگ اڑا رہا ہے, ایک بچہ انویلنگ کر رہا ہے, ایک بچہ کار ایسے ایسے ڈرائیو کر رہا ہے, تو وہ سارا قصور پولیس کا ہی ہے؟ نہیں, ہم پولیس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کیا میرا فرض نہیں ہے, میں باپ ہوں, اپنے بچے کو موٹر سائیکل کا چیک اینڈ بیلنس وہ کیسے چلاتا ہے, دیکھیں جو پتنگ کیوں اڑا رہا ہے, ٹھیک ہے, منشیات تو نہیں پی رہا, سگریٹ تو نہیں پی رہا, یہ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا. بالکل ہے. کوئی ایک دیکھیں, ایک جو جرم ہے وہ فوری تو نہیں ہوتا, اس کے کوئی جو ہے وہ پیچھے کچھ پس پردہ کچھ عناصر ہوتے ہیں, کچھ عوامل ہوتے ہیں جن سے وہ آہستہ آہستہ وہ پنپتی ہے وہ چیز, اور پھر وہ جا کے جو ہے نا وہ ایک ہجان برپا ہوتا ہے. آپ پیارے بھائی یہ کنسیپٹ کریں, فار ایگزامپل بتا رہا ہوں, آپ سوچیں کہ عید کا دن ہو, جی, شبرات کا دن ہو, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہو, اور آپ اپنے بچوں سے دور ہوں. لوگ کینیڈا سے, UK سے, USA سے, سعودی عرب سے لاکھوں کی ٹکٹیں کرا کے اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے آتے ہیں, جبکہ میں ایک کانسٹیبل, ASI, سب انسپیکٹر, DSP, SP, DIG, IG صاحب تک میدان میں ہوتے ہیں. چھٹی والے دن بھی کوئی عیدگاہ کے باہر کھڑا ہے, کوئی مجالس کے باہر کھڑا ہے, ٹھیک ہے, کوئی جلوس کے باہر کھڑا ہے, جان ہتھیلی پہ رکھ کے, بے شک, ٹھیک ہے. پولیس میں آپ کی جو پازیٹیو تنقید ہے وہ ہمارا قبلہ درست کرتی ہے, اور کرنی بھی چاہیے. جی, آپ کو بتانا چاہیے کہ ایسے کریں, ایسے کریں, ایسے کریں, اور ہم الحمدللہ کرتے بھی ہیں. تو کنسیپٹ کریں یار, ہماری عیدیں, شبراتیں, ٹھیک ہے, شادی بیاہ پہ بھی ہم لوگ نہیں جا سکتے, تو ہماری قربانیوں کا بھی اعتراف کریں نا. پاک فوج کے بعد سب سے زیادہ شہادتیں کس کے پاس ہیں؟ میری پنجاب پولیس کے پاس ہیں. آتی ہوئی موت کو ایسے گلے لگا لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی مجلسوں پہ, کئی جلوسوں پہ, روڈوں پہ, ٹھیک ہے, چوکوں پہ, چوراہوں پہ پولیس شہادتیں پیش کر رہی ہے. تو میں, خوبصورت عوام ہے, پاکستان بدل رہا ہے, آپ سے یہ التماس کروں گا کہ ہم حاضر ہیں بھائی, 24 گھنٹے حاضر ہیں. جہاں پہ ہمیں آپ کو کمی بیشی نظر آئے ہمیں بتائیں, ہمیں گائیڈ کریں. بالکل. میں اب چونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے تو میں اس حوالے سے بھی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کہ کوئی پوچھے
जब कोई पूछे ये दौर किसका है, तो तुम बताना, ये तुम बताना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और जिन पे अल्लाह जिन पे खालिक दरूद खुद भेजे, वो घराना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और जान ले लो, तुम जान ले लो, मैं दिल नहीं दूंगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। क्योंकि मजा जो रब दी नमाज विच ना नाज विच ना नियाज विच, हुसैन सजदे च सिर कटाया, हुसैन हुण भी नमाज विच। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नू आया ख्याल कोई नहीं। हुसैन तू वफा दा पैकर, हुसैन तू सबर दा सेरा, के रसूल नबियां दा फखर करदा। हुसैन मेरा, हुसैन मेरा। और मेरे घर में चराग जलते हैं, मेरे घर में चराग जलते हैं, क्योंकि आना जाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन। और जिनकी खातिर ये कायनात बनी, हाँ वो नाना, एक वो नाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और ये जो ज़मीं पर, ये जो ज़मीं पर अनाज उगता है, ये दाना दाना, ये दाना दाना, ये दाना दाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है। रिज़्क़ देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। हम भला किसी से क्यों मांगे, हमको सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओदे नाल कदूरतां फबदियां नहीं, जिदा ना पाके रसूले। बड़ा खूबसूरत शेर दे रहा हूँ, हुसैन पाक की बारगाह में जा रहा हूँ। ओदे नाल कदूरतां फबदियां नहीं, जिदा ना पाक रसूले। ओ जिदा बाप अल्लाह दा शेर होवे, ते जिदी मां दा नाम बतूले। मैं गल मुकदी यारे मुका छड़ना, की देना शाकर तूले। ओ जिदी नाले हुसैन दे
ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਯਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਯਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਰਸੂਲ ਨਾਨਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀਏ रसूल नाना बाबा अलीए अजे भी पुछने हुसैन किए हुसैन गोदे नबी च पढ़िया ए सब तो सोना इमाम चलिया हुसैन पंज दा पंजवा जीए हुसैन पंज दा पंजवा जीए अजे भी पुछने हुसैन किए में नित दस्तार न बेची कर क्या बात है हुसैन दी एवें नित दस्तार न बेची कर तो कीर दमली कोई नहीं जे यार चा जकड़े जुल्फा विच जंजीर दा मुल्ली कोई नहीं लिखा शान मैं हाकिम पंज तन दी तहरीर दा मुल्ली कोई नहीं हर चीज दी दुनिया ते कीमत है पर शबीर दा मुल्ली कोई नहीं क्यों नहीं जर वेच वटा कोई इस दिल दा अरमान खरीद ना सकिया देखे तख्ते ते ताजे यजीदो दे नालैन खरीद न सकिया ते ओदे मुखड़े बाजो हाकिम दे कोई नैन खरीद न सकिया सारे टिले यजीद ने ला छोड़े हुसैन खरीद न सकिया हुसैन तेरी अजीम हस्ती हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं हुसैन तेरे ख्याल वर्गा किसे नू आया ख्याल कोई नहीं हुसैन तू वफादा पैक हुसैन तू सबर दा सेरा रसूल नबियां दा फखर करदा हुसैन मेरा कलमे देवार सानू कलमे देवार सानू मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालकानू मेरा सलाम होवे करबल दे कारियां नू और होयां ने जेड़ियां वी करबल दी रेत उत्ते होइयां ने जेड़ियां वी करबल दी रेत उत्ते ओना तिलावतानू ओना तिलावतानू मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालकानू मेरा सलाम होवे कलमे देवार सानू पावे नहीं पीता पानी शिकवा जरा नहीं कीता ओ पावे नहीं पीता पानी शिकवा जरा नहीं कीता करबल दे सैयदानू करबल दे सैयदानू मेरा सलाम होवे जन्नत दे मालकानू मेरा
سلام ہووے کربل دے کاریاں نو کربل دے کاریاں نو پھل ککر دا جڈا حسین ہووے. مولا علی دی بارگاہ جا رہے ہیں سبحان اللہ جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا. میرا بڑا ہی وائرل کلام ہے جتھے بھی پڑھے ہے. اور میں ایک اور گل دس دیاں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں نال جیڑی چیز بھی لگ گئی اہل بیت اطہار تے اصحاب تے بہت بڑیاں چیزاں نے جی کیا بات انہاں دیاں شاناں وراء الورا نے. میں کہنا حضور دے قدماں نال جیڑی چیز بھی لگ گئی وہ وراء الورا شان پا گئی وہ دی کیا بات اسی سب دا احترام کرنے جدی بھی نسبت پاک نبی نال ہو گئی پاک نبی دے گھرانے نال ہو گئی صحابہ نال ہو گئی آل نال ہو گئی اولاد نال ہو گئی ساڈے لیے باعث برکت ہے باعث شفا ہے. مولا علی دی بارگاہ جا رہے ہیں حضور نے فرمایا علی میرا بھائی ہے. پیدا ہو کے اللہ دے گھر دے وچ علی اللہ دا گھر آباد کیتا لکھاں مشکلاں دے وچ گھیریاں نو میرے علی نے آن آزاد کیتا تے یاد علی نو کرنا شرک نہیں ہو میرے نبی نے علی نو یاد کیتا رکھے بغض جو نالے علی ناصر انہیں اپنا آپ برباد کیتا. اگر کوئی سن کرے علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر نام حیدر اگر ذکر حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں سارے ہی علی والے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سارے ہی علی کے غلام خادم ہیں. کوئی مکتبہ فکر کی قید نہیں ہے. علی سب کا ہے جیسے نبی سب کا ہے علی بھی سب کا ہے حسن حسین بھی سب کے ہیں. خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں. ہم ہیں علی کے علی ہے ہمارا علی ہے ہماری آنکھوں کا تارا. اگر عشق حیدر اگر عشق حیدر میں منکر ہمارے پہ فتوے لگائے جہنم میں جائے. نعرے علی کے نعرہ حیدری یا علی اچھا بولیے یا علی. نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم اور ترانے علی کے سنائیں گے ہر دم. علی کی وجہ سے میرا کوئی اپنا مجھے چھوڑ جائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر نعرہ حیدری یا علی من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا. میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا علی علی. تفسیر قرآن کی علی علی طیب بھی طاہر علی علی وہ ایک سچائی علی علی سرکار کا بھائی علی علی چوتھا خلیفہ علی علی اچھا وظیفہ علی علی ابو بکر نو پیارا علی علی عمر دا جانی علی علی عثمان دا بھائی علی علی بطول کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی تلوار والا علی علی ہیوار والا علی علی للکار والا علی علی سانو جان تو پیارا علی علی سانو جان تو پیارا علی علی. نعرے علی کے لگائیں گے ہر دم اور ترانے علی کے سنائیں گے ہر دم. علی کی وجہ سے
میرا کوئی اپنا مجھے چھوڑ جائے جہنم میں جائے ہمیں ہے محبت ہمیں ہے محبت نام علی سے ہماری حیاتی اے شیر جلی سے اگر کوئی منکر علی نام پیارا زباں پر نہ لائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. ہر چیز دی دنیا اتے ایک حد ہوندی ہے پر بے حد انداز حسین کل نبیاں دا ناز محمد تے محمد دا ناز حسین. الحمد تو لے کے والناس توڑی قرآن دا ناز حسین. سانو پاک نبی دے سجدے دسیا ساڈی اصل نماز حسین. غریب و صدا و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اس کی اسماعیل. محرم کی قربانی سے کیا سیکھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محرم الحرام ایک مقدس مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے، حضور کے بیٹے نے، شہزادے نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جھکنا نہیں ہے باطل کے آگے، جھکنا نہیں ہے. اس میں تن من دھن بیوی بچے ایون کہ 6 ماہ کا بیٹا بھی اگر پیش کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا. میں ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے اپنی عقیدت ہے، میں کوئی کنٹروورسی نہیں کرنا چاہتا، میرا اپنا نظریہ ہے. میں کہتا ہوں کہ حسین نے پانی تو مانگا ہی نہیں تھا، نہ حسین کو پانی کی پیاس تھی، پانی کو حسین کی پیاس تھی. پانی بار بار کہتا تھا یا اللہ میں تیرے پیارے نبی کے نواسے کو ہونٹوں کو چھونا چاہتا ہوں. اور ضروری پیغام لیتے جائیں. میرا اپنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور کے نواسے نے پانی نہیں مانگا ہوگا اپنے 6 ماہ کے بیٹے کے لیے، بلکہ آپ نے جب بیٹا ہاتھوں پہ اٹھایا اس طرح 6 ماہ کا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی یا الہی جو چل کے آ سکتے تھے ٹانگوں پہ وہ تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہیں. مالک کائنات خالق کائنات یہ 6 مہینے کا ہے، تیری قدرت ہے کہ 6 مہینے کا بچہ نہیں چل سکتا. مالک کائنات یہ نہیں چل سکتا، اس کو میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آیا ہوں، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو صبر کا بھی درس ملتا ہے. آپ نے صبر کر کے دکھایا. ہمارے بچے کو کانٹا چبھ جائے تو کیا حال ہوتی ہے، سارا دن ساری رات سو نہیں سکتے، تڑپ جاتے ہیں. ان کے سامنے سارا کنبہ قبیلہ
बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ व अकरबा सब कुर्बान हो गए। किस लिए कुर्बान हो गए? एक ही मकसद था, अल्लाह का दीन बच जाए, दीन की सरबुलंदी, दीन की सरबुलंदी के लिए। बेशक बेशक। तो मैं ये इल्तमास करता हूँ, सब्र करें, रवादारी से रहें, बर्दाश्त करें। यही हुसैन का आखिरी पैगाम है। हुसैन ने हमें यही सिखाया है कि कुछ भी हो जाए इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ना। अल्लाह पाक मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आमीन। मेरे मुल्क पाकिस्तान के तमाम इदारों की, खुसूसन पाक फ़ौज, मेरी पंजाब पुलिस है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, जितने सूबे हैं, मुल्क के जितने इदारों हैं, अमन व अमान का क़याम करने वाले, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। दहशत गर्दों के मज़मूम मकासद को, दुश्मनों को नेस्तो नबूद फरमाए। पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आखिर पे मैं ये एंड पे लगा दीजिएगा। एक तो मेरा मशहूर कलाम है, एक शेर उसका और एक पाकिस्तान के तराने का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं और वालाना मोहब्बत करते हैं। जिस यार दे यार ये मेरा वो कलाम है जो पहला वायरल हुआ था। अच्छा मजाकरात के प्लेटफॉर्म से। जी, वजह शोहरत। माशाल्लाह। जिस यार दे यार हजार होवणे, उस यार नू यार ना समझी, जेड़ा हद तो वध के प्यार करे, ओदे प्यार नू प्यार न समझी। होवे यार ते देवे हार तैनू, उस हार नू हार ना समझी। बुलिया जे कर यार गरीब होवे, ओदी संगत बेकार न समझी। इट खड़का दुक्कड़ वजे, नाले तत्ता होवे चुल्ला, और फकीर ते खा खा जावन, फिर राजी हो वे बुल्ला। क्या बात है। नहीं जी, आखिर पे एक शेर मैं और आप मिल के पढ़ेंगे। पाकिस्तान का तराना है। जी। तेरा पाकिस्तान है ये, मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू, इससे है मेरी आबरू, इससे तेरी पहचान है, इसे तेरी पहचान है, इसे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और इतनी दिलचस्प और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हुई आपके साथ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।